اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ان اللہ استخلص ھذا الدین لنفسہ، تو لا يصلح له الا السخاء وحسن الخلق الا فزینوہ بہما، او کما قال۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس دین مبارک دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس دین کے سب سے زیادہ جوڑ کھانے والی اور سب سے زیادہ اس کے شایان شان دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا سنو میری بات غور سے، فزینوہ بہما، تو اپنے دین کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دین کے کتنے اعمال ہیں، ان کو دین کا میک اپ نہیں فرمایا۔ ہماری آج کی زبانیں سمجھیں کہ یہ میک اپ میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے چہرہ خوشنما ہو جاتا ہے، کپڑے خوشنما ہو جاتے ہیں، کمرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ دین، اس کا میک اپ دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت۔ برے اخلاق والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حد درجے کا بخل اور برے اخلاق۔ سیئۃ اعظم الشح المطاع وسوء الخلق۔ برے اخلاق، حد درجے کا کنجوس بخیل ہونا سب سے بڑی برائی۔ ای حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء۔ اچھے اخلاق، لوگوں کے سامنے جھکنا، تواضع اور صبر، حالات پہ صبر۔ تو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے، پورے رمضان میں ہے یہ، کوئی آخری عشرے میں لوگ عام طور پہ یہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ روزوں کی زکوٰۃ۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی 10 دن میں دی جائے، باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتی۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کی عید کو اچھا، ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لیے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے۔ بہت معمولی سا ہے، عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ 2 سیر گندم، 2 سیر گندم آج کے لحاظ سے غالباً کوئی 100 روپے کی بنتی ہے، تو یا اس سے کم و بیش ہوگی، اتنا ہی ہے۔ اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر۔ گندم 2 کلو بنتی ہے اور کشمش 3 کلو ہے، تو آپ نے یا تو کشمش، اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے،
چیز دیتے تھے، یا آپ کھجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے۔ کشمش کافی مہنگی ہے، کھجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے، اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے۔ کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا 1000 سے اوپر بنتا ہے، یا کم از کم 1000 بنتا ہے اچھی کشمش، اور کھجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم 300-400 بن جاتا ہے کسی اچھی کھجور۔ مجھے بھاؤ معلوم نہیں، آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں۔ اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ صدقہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں۔ 3 کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر گھر کے جتنے افراد ہیں اس میں زکوٰۃ تو بالغ پر ہوتی ہے، صدقہ پھر چھوٹے بچہ کا بھی ہوتا ہے، جو 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور 1000 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، 3 کلو تو 4000 روپے ہو گیا۔ اور گندم کے لحاظ سے دیں گے تو 400 روپیہ ہے، کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے فی کس، گھر میں 6 افراد ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، افراد سے مراد ہیں خامن، بیوی، بچے، ان کا ہم والدین کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا حساب کر کے اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ قبول ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے روزے ایسے وہ رک جاتے ہیں، آسمان پر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے۔ حالانکہ آج کل ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نے یہ اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچایا تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے۔ کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جا رہا۔ تو آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے، اور ویسے بھی زکوٰۃ کی فرضیت اللہ نے مالدار پر رکھی ہے، اس کے لیے ہے وہ 1 سال پیسہ پڑا رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، 82 دفعہ، 1 دفعہ بھی کافی تھی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ رمضان آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے اور بہت سے ہمارے بہن بھائی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا نمازیں چھوڑ دیں گے۔ میں ان کی منت کروں گا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا کہ نماز ایمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز نہ چھوڑیں۔ کبھی چھوٹ جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی قضا دے دی جائے، لیکن پڑھنی ہی نہیں۔ اس نافرمانی اور گناہ سے توبہ کر کے نماز نہ چھوڑنے پائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دوسرا ہے زکوٰۃ، جو عام طور پہ رمضان میں دینے والے حساب کیا کرتے ہیں، جو کہ اس میں ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے کہ 70 گنا ہو جائے گا۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن جن پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے رہے، اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیا کریں، اس سے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دی جائے تو نماز، روزہ، حج، عمرے جنت میں نہیں پہنچا سکتے، بلکہ زکوٰۃ کا نہ دینا رکاوٹ ہو جائے گا، اور ساری نمازوں کے باوجود اور سارے روزے عمرے کے باوجود آگ دیکھنی پڑے گی۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا تیرے دشمن کون ہیں، تو اس نے بہت سارے بتائے، اس میں ایک یہ بتایا کہ وہ مالدار جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے نام پر، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے۔
جو مسلمان باوضو رہتا ہے مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے۔ تو ہم شیطان سے دشمنی کریں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ سخی سے اللہ کو پیار ہے، بخیل سے اللہ کا بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اب بعض فطرتاً اللہ کے فضل سے سخی ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی سناتا ہے نہ کہیں سے سنتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو۔ لیکن اکثریت انسان فطرتاً بخیل ہوتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان فطرتاً وقان الانسان قطورا، انسان تو بڑا بخیل ہے۔ تو بخل کو توڑنے کے لیے، جیسے جسم کمزور ہے تو اس کو طاقتور بنانے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، بیمار ہو جائیں میڈیسن ہے۔ بخل بھی ایک بیماری، ایک کمزوری ہے، اس کا توڑ ہے اپنے ہاتھوں سے مال خرچ کرنا۔ تو اب میرے نبی نے کہا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا یہ نبی ہے۔ زکوٰۃ دیں مسلمان کو، لیکن میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی ہیں، سندھ میں ہندو رہتے ہیں، کہیں کہیں سکھ بھی رہتے ہیں، بہت غریب ہیں کچھ، ان کو نفلی صدقہ ضرور دیا کریں، ان کو نفلی صدقہ ضرور دیا کریں، کہ اللہ تعالیٰ کو غریب کو دینا پسند ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی نے حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكِ بخیل، اللہ نے جنت الفردوس بہت VIP بنائی ہے، باقی جنتیں بن گئی، جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنا کر فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل آدمی کبھی نہیں داخل ہو سکتا، عورت ہے یا مرد ہے، تیرے اندر بخیل آدمی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سخی بنے، کبھی کبھی اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر۔ ہمارا نوکروں کے ساتھ بہت تکبر والا رویہ ہے۔ گھر کی عورتیں جو گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، گھر کے مرد جو آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کے خانسامہ ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کرنے والے ہیں، آپ کے گیٹ کیپر ہیں، ان کو کبھی اکٹھا کر کے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، بارش کی طرح آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ لیکن ہمارے تو برتن بھی الگ ہوتے ہیں، کھانے بھی الگ ہوتے ہیں، یہ نوکروں کا گلاس ہے اس میں پانی نہیں پینا، یہ نوکروں کا کپ ہے اس میں چائے نہیں پینی۔ ایک سیکنڈ میں اللہ ہمیں ایسے ہی کسی نوکری پہ کھڑا کر سکتا ہے، سب کو چھین کر۔ اللہ کے نبی اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو میری یہ گزارش ہے، یہ بھی سخاوت ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے ملازموں کی ضیافت کریں، انہیں اپنے پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، وہ دعائیں دیتے۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ سخی بنیں، مال خرچ کریں، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ بعض فطرتاً ہوتے ہیں سخی، ورنہ اکثر فطرتاً بخیل ہوتے ہیں، لیکن علاج ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے ہاتھوں سے دیتے رہیں۔ بچوں کو سکھائیں خرچ کرنا، ہم نے بچوں کو بھی اکاؤنٹ بیٹا سیونگ کرو، بیٹا سیونگ کرو، بیٹا سیونگ کرو، انہوں نے اسی بنیا ہی بنا کے رکھ دیتا، پیسے ہی جوڑی جاؤ، اور دنیا جی میں کم میں کوئی نہیں، پیسے تو سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ہمارا معاشرہ جوڑنے کا مزہ چکھ رہا ہے، اگر یہ لگانے کا مزہ چکھ گیا نا پھر انہیں جوڑنا بھول جائے گا۔ ہاں اپنے بچوں کے لیے رکھو ضرور، میں نہیں کہتا سارا خرچ کرو، لیکن سارا جمع بھی نہ کرو، کم از کم زکوٰۃ تو سب دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ جب دیں گے تو آپ سخی بنیں۔